السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر بار کی، بیوی بچوں کی، دکان کی، مال کی، دولت کی، جان کی حفاظت ہو جائے، اور ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے ذہن کے مطابق ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھر کی، دکان کی، جان اور مال کی حفاظت کے لیے CCTV کیمرے لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ کچھ لوگ اپنے گھر کے باہر ایک ڈوگ رکھتے ہیں، دکان کے باہر ایک ڈوگ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کو چوری اور ڈکیتی سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے گھر کے اور دکان کے باہر ایک گن مین یعنی کہ ایک سیکورٹی گارڈ بٹھایا ہوتا ہے جو ساری رات ان کی دکان کی، ان کے مال کی اور گھر کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تمام وسائل جو بھی آپ اختیار کرتے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی میں انکار نہیں کر رہا۔ یہ تمام ظاہری اسباب ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن پورے کا پورا انحصار، پورے کا پورا بھروسہ صرف ان ظاہری اسباب پہ کر لینا یہ کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے۔ آج اگر ہماری جان، مال، آبرو، عزت، مال و دولت یہ محفوظ نہیں ہے، چوریاں، ڈکیٹیاں عام ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے سارے کا سارا بھروسہ، انحصار وہ ظاہری اسباب کے اوپر کر دیا۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں موجود ہے، اس وقت تک آپ سیکورٹی گارڈ رکھ لیں، آپ باہر ڈوگ رکھ لیں، آپ CCTV کیمرے لگا لیں، جو بھی کر لیں، آپ کا گھر مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کے بیوی بچے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کو، اپنی دکان کو چوروں ڈکیٹوں سے، ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے اپنے سب سے بڑے دشمن کو ہم نے جگہ دی ہوئی ہے، اس کو تو ہم نے دروازے کھول کے دیے ہیں، ان کو نکالیے۔ وہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اور یہ شیطانی وسوساس ہوتے ہیں جو شیطان اپنے دوستوں کو کرتا ہے، جو چور کی صورت میں، جو ڈکیٹ کی صورت میں ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہماری جان مال کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے اس ملعون اور ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان کو نکالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، میرا امتی مسلمان عقیدہ توحید والا، رات کو سونے سے پہلے آیات الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاں ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات اس کی جان، مال، دولت، اس کے بیوی بچے، اگر دکان میں پڑی ہے تو اس کی دکان کی حفاظت کرتا ہے۔ نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈکیٹ ڈکیٹی کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی کسی قسم کا وہاں پر نقصان ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان وہاں پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اب بتائیے، جو سیکورٹی اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، جو ہم سیکورٹی بٹھاتے ہیں، آج ان کے حالات یہ ہیں کہ جو چور اور ڈکیٹ آتے ہیں اس گن مین کو ہی مار دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں کی حفاظت نہیں ہوتی، ہماری دکان کی، مال کی حفاظت نہیں ہوتی۔ لیکن جو سیکورٹی گارڈ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پر شاید ہمارا یقین پورا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم حادثات کے، چوریوں ڈکیٹیوں کے آج اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، صبح کو آیت الکرسی پڑھیں، شام کو آیت الکرسی پڑھیں، سونے سے پہلے لازمی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ شام کو، 3 مرتبہ صبح کو یہ دعا پڑھ لے، یہ وظیفہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، فرمایا کہ اچانک کسی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی چوری، کوئی ڈکیٹی، کوئی نقصان اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ہونے نہیں دیں گے۔ جب گارنٹی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے تو ہم کیوں اس چیز سے دور ہیں؟ تو اس لیے میں آخر میں ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ ہر قسم کی خوشی چاہتے ہیں، ہر قسم کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ کام کیجئے، صبح شام کے اذکار،
رات کو سونے سے پہلے کے اذکار اور ہر فرض نماز کے بعد کی جو دعائیں اور اذکار ہیں، بس ان کی پابندی کر لینا آپ کا کام ہے، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنا لینا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ کی قسم اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گھر بار کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مسنون وظائف اور مسائل کی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل باب الاسلام انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن آن کر لیں، اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کوئی سوال، کوئی کمنٹ وہ ضرور درج کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔